وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ہمارے لیے بڑی سعادت، خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس وقت ہم سرزمین گودرا سے قریب کالول بستی میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور ہمارے پیچھے آپ جو عمارت دیکھنے جا رہے ہیں یہ ایک اسکول کی تعمیر ہو رہی ہے۔ صراط مستقیم اور سیدھا راستہ کہہ سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کو آج آزادی کے طور پر اور فریڈم کے طور پر اپنے اسکولز، اپنے کالجز، اپنے یونیورسٹیز، اپنے پرائیویٹ ہاسپٹل، ان سب چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہاں آ کر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اس بات کی کہ ماشاءاللہ یہاں کے علماء کرام، دوسری جگہ دوسرے لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن یہاں اس اہم ترین کام کو جو اس وقت امت مسلمہ کی بہت ہی اہم ترین ضرورت ہے، اس اہم ترین ضرورت کا احساس یہاں کی اہم ترین جماعت علماء نے محسوس کیا، اور ماشاءاللہ یہ کام اس وقت کر رہے ہیں۔ اور ہمارے عزیز دوست جناب عبدالرشید مفتاحی صاحب کو انہوں نے خصوصی دعوت پر یہاں مدعو کیا، اور انہی کی رفاقت میں ہم یہاں پر اس وقت حاضر ہوئے ہیں، اور یہاں حاضری کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس بستی کے اس عظیم کام سے باور کرایا جائے، توجہ دلائی جائے، تاکہ آپ حضرات دام درہم سخنیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے امت مسلمہ کے اس عظیم کام میں آپ بھرپور تعاون فرمائیں۔ انشاءاللہ آگے ہمارے مفتاحی صاحب بھی آپ کی خدمت میں کچھ بات عرض کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے گجرات کے علماء کو ہمیشہ سے قبول کیا ہے اور صف اول میں رکھا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب امت کو مدارس کی ضرورت تھی اور معیاری تعلیم کی ضرورت تھی، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گجرات کے علماء کو قبول فرمایا، اور بڑے بڑے مدارس انہوں نے قائم کیے، اور پائے کے علماء، حفاظ، قراء، مفتیان کرام اور بڑے بڑے اللہ والے انہوں نے امت کو دیے۔ اب چونکہ اب زمانہ کروٹ لے رہا ہے، اور اب مدرسوں کے ساتھ ساتھ اسکول اور کالج کی بھی سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے، تو اس کام کے لیے بھی یہ نوجوان علماء کرام گجرات کے یہ لوگ آگے آئے ہیں، اور یہ جو عمارت اتنی بڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، انہوں نے بنیاد، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ صرف بنیاد انہوں نے ڈالی ہے، لیکن یہاں آ کے جب ہم نے دیکھا تو ایک اچھی خاصی عمارت انہوں نے اپنے عزم اور اپنی نیت کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام ان سے لے لیا۔ اب یہ جو عمارت نظر آ رہی ہے یہ آدھی ہے، اب آدھی اور ان کو بنانے تقریباً 1 ایکڑ میں، اور 32,000 اسکوائر فٹ کا کام ہے، اور 12,000 ہو چکا ہے نا، برابر نا؟ تو ابھی بہت سارا کام بچا ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کے تعاون، آپ لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ایک مثال بنے، ایک جو اس طرح سے جو ابھی اسکول اور کالج کی طرف امت کا رجحان ہو رہا ہے، اور یہ ایک مثال بنے گا علماء کرام، ان کا دیکھ کر اور بہت سارے لوگ میدان میں آئیں گے، اور اسکول اور کالجز ہمارے قائم ہوں گے، جہاں پر ہم اپنی شناخت کے ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کر سکیں گے، ہم اپنے اسلام کے ساتھ میں، اپنی شریعت کے ساتھ میں، اور اپنے تشخص کے ساتھ میں ہم سائنٹسٹ بھی بنیں گے، ہم پولیس بھی بنیں گے، ہم IAS IPS بھی بنیں گے، اور ہماری بہنیں بیٹیاں حجاب کے اندر تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گی۔ یہ رجحان اگر ایسے ہی چلتا رہا تو یہ آپ لوگوں کا اس وقت سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگ تعاون کریں۔ ابھی جو یہاں کے کچھ علماء کرام ہیں وہ بھی اپنے خیالات کی اظہار کریں گے، تھوڑا سا آپ صبر رکھ کر، اطمینان رکھ کر ان کی باتیں آپ سن لیں۔ جی مفتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات نے حضرت مولانا مفتاحی صاحب کی بات سنی اور مفتی آصف صاحب کی بات سنی، میں آپ کے سامنے پورے ملک کی سب سے بڑی مائنورٹی، مسلم مائنورٹی کی عمومی تعلیمی صورتحال کے متعلق آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے 2 رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک رپورٹ ہے NCARC، نیشنل کاؤنسل فار اپلائیڈ آف ریسرچ۔ اس رپورٹ کے مطابق 31% مسلم بلو دا پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں، یعنی گجراتی میں کہیں تو غریبی ریکھا کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی بہت زیادہ غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی 20 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں سے 6 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو 2500 روپے بھی ماہانہ نہیں کما پا رہے ہیں۔ اور دوسری ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں، NCPCR، نیشنل
کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس، اس کے مطابق 51% مسلمان اس وقت بھی پورے ملک کے اندر بالکل ان پڑھ ہے، انلٹریٹ ہے، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. اور ان سب عمومی صورتحال کی وجہ سے ہم علماء کرام نے یہ ایک پروجیکٹ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے اور اس کے لیے اس اسکول کی بنیاد رکھی ہے. ایک بہت حیرت کی بات ہوگی، آپ کو بھی تعجب ہوگا یہ سن کر کہ اس ملک کی بہت کم تعداد میں ایک مائنورٹی ہے جس کو ہم کرسچن کہتے ہیں. یہ بہت کم تعداد میں ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس 70% اپنے خود کے مائنورٹی اسکول ہیں اور اچھے لیول کی کوالٹی ایجوکیشن تعلیم وہ دیتے ہیں. جبکہ ایک بہت بڑی مائنورٹی مسلم کمیونٹی، ان کے پاس یہ بہت بڑی مائنورٹی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس 20% اپنے خود کے بھی مائنورٹی اسکول نہیں. یہ سارے علماء کرام ہیں. سب سے خاص بات جو مجھے لگی، سارے علماء کرام ہیں، اور یہ مسجد مدرسے کے لیے نہیں بلکہ یہ حالات دیکھیے کہ کس طرح سے کروڑ بدل رہے ہیں، کہ انقلاب آ رہا ہے، کہ علماء کرام کا رجحان ابھی اسکول اور کالجز کی طرف آ رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھنا انشاءاللہ چند ہی سالوں کے اندر اب علماء نے اس کا بیڑا اٹھا لیا ہے. اب کئی اسکول اور کالج انشاءاللہ آپ کو جس طرح سے مسجدیں ہر گلی میں ملتی ہے، وہ بھی علماء کرام کی ہی محنت کی برکت ہے. آپ کو گلی گلی میں جو ہے مدرسے ملتے تھے، یہ بھی علماء کرام کی محنت کی برکت ہے. اب اسکول اور کالج اور یونیورسٹی بنانے کا علماء نے تہیہ کر لیا ہے. انشاءاللہ چند ہی سالوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ گلی گلی ہمارے اسکولیں ہوگی، کالجز ہوں گے، یونیورسٹیاں بنے گی انشاءاللہ، جہاں پر ہم ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلیں بالکل یعنی سینہ تان کے اپنے تشخص کے ساتھ میں دنیاوی تعلیم، دینی اور دنیاوی تعلیم، دونوں تعلیم یہاں پر حاصل کر سکیں گے. آپ تعاون کریں، جتنا ہو سکتا ہے دے دے، دلا دے، ورنہ دینے والے کا گھر بتا دے. اسکرین پر نمبرز آ رہے ہیں، ان نمبرات پر آپ کو اور مزید تفصیل جاننی ہے، یہاں پر آ کر آپ کو وزٹ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان نمبرات پر آپ کال کر آپ کو وہ ساری چیزیں مل جائے گی. اکاؤنٹ ڈیٹیل بھی اس پر آ رہی ہے. اگر آپ ڈائریکٹ مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ مدد بھی کر سکتے ہیں اکاؤنٹ ڈیٹیل پر. اور بارکوڈ وغیرہ بھی شاید بارکوڈ بھی دیا جائے گا جس پر آپ اسکین کر کے بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں. تو آپ جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے آپ اتنا کریں انشاءاللہ. یہ آپ کے چند روپے انقلاب لانے کا ذریعہ انشاءاللہ بنیں گے، اور آگے چل کے جتنی بھی کالج، یونیورسٹیاں اور اسکولز بنیں گے، اس میں جو بچے ہمارے پڑھیں گے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے، اور ہماری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت سے باہر نکالے گا انشاءاللہ. اس میں ثواب کے حصہ دار آپ سب لوگ ہوں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دو بات یہ عزیز مزید عرض کرے گا. سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہاں کے جو علماء کرام ہیں، یا عزیز اپنی طرف سے، ہمارے تمام ساتھیوں کی طرف سے یہاں کے علماء کرام کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے قوی امید رکھتا ہے کہ جس کام کا بیڑا علماء کرام اٹھا لیتے ہیں تو پھر اپنی وہ جافشانیاں، وہ اپنی قربانیاں اس قدر لگا دیتے ہیں کہ جب تک منزل مقصود مل نہ جائے تب تک وہ کوشش کرتے ہی رہتے ہیں. تو یہ عاجز سب سے پہلے ان علماء کرام کو مبارکبادی پیش کرتا ہے. دوسری بات مسئلے کی روشنی میں یہ عرض کرنی ہے کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں مدد کی التماس پیش کی ہے، تو وہ مسئلہ یہ یاد رکھیں. دوسرے نمبر پر ہم اس بات کو تیسرے نمبر پر لیں گے. دوسری بات یہ عاجز یہ عرض کرے گا کہ آج کل مسجد، مدرسہ وہاں دینے کا تو ہمارا رجحان ہے کہ اس کو ہم دین کا کام سمجھتے ہیں، اور اسکول کو سمجھتے ہیں کہ اس کا اٹیچمنٹ دنیا سے ہے، تو یہاں دینا یہ گویا دینداری نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے اس طرح علوم کی تقسیم نہیں ہے. اگر ان علوم کو بھی، عصری علوم کو اور ایجوکیشن کو بھی صحیح نیت کے ساتھ لیا جائے، پڑھا جائے، پڑھایا جائے، تو انشاءاللہ یہ بھی دین بن جائے گا. اور جیسے کہ ابھی مولانا نے عرض کیا کہ ہمارے اس اسپیشلی اسکولز اور کالجز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نسلوں کے ایمان کا تحفظ ہو سکے، ہمارے نونہالان قوم کے ایمان کی حفاظت ہو سکے. تو اگر آپ اس نیت سے اپنا تعاون پیش کرتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ثواب مسجد مدرسے میں دینے ملے گا، انشاءاللہ وہی عطیات کا ثواب یہاں دینے پر بھی آپ کو ملے گا. یہ عاجز تیسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ جیسے ہماری طرف سے اپیل مدد کی جا رہی ہے،
تو مسئلے کی روشنی میں یہاں زکوٰۃ کا مد نہیں چلے گا. آپ اپنی گاڑی کمائی للہ سے جتنا تعاون کر سکیں دل کھول کر تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.